على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں اور تھوڑا سا گیدر ہو کے بیٹھیں تو مزہ آئے گا اور مجلس سننے میں بھی اور کرنے میں بھی انشاءاللہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد اور بحق امام زمان آپ سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. جنہوں نے بھی دام درم سخن قدم میں جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے اس فرش عزا کے بچھانے میں خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرمائے, ہم سب کی خواہشوں کو پورا فرمائے, ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے, ہم سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے, ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں عزادار بنائے, صحیح معرفت محمد و آل محمد نصیب فرمائے, ہم سب کو امام زمانہ کا صحیح معنوں میں سپاہی بنائے اور امام زمان کو ہم سے راضی فرمائے. ایک مرتبہ قبولیت کے لیے صلوات پڑھی. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ دہر. سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان میں کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ شروع کر ہی رہا ہے اس بات سے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا ایسا وقت انسان پر نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر ہی نہیں؟ ایسا وقت نہیں گزرا. دعوت دے رہا, فکر دے کہ سوچو. کہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا سوال اٹھاتا ہے کہ جو سوال کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے, کسی مومن کے لیے نہیں ہے, جو ایمان لے آیا اس کے لیے نہیں ہے, جو اسلام میں داخل ہو گیا اس کے لیے نہیں ہے, یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے. سوچو تمہارے اندر اگر دل دھڑک رہا ہے, تمہارے دو آنکھیں ہیں, تمہارے دو کان ہیں, تمہیں اللہ نے عقل دی ہے, دماغ دیا ہے, تو سوچو تم جو پیکر انسانی میں ڈھل کر آئے ہو, سوچو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا ایسا دور کبھی نہیں گزرا تم پر کہ تم شیء مذکور نہ تھے, تم تھے ہی نہیں. تمہارا وجود 70 سال پہلے, 50 سال پہلے, 40 سال پہلے تمہارا وجود تھا. میری تاریخ ولادت سے پہلے میرا وجود تھا؟ نہیں تھا. میں نہیں تھا, میں نہیں تھا یہاں پر اور میرا وجود بھی نہیں تھا. یعنی تم سوچو, پھر تم آئے. جب تم آئے ہو تو تمہیں کوئی لانے والا ہے, تمہیں کوئی لانے والا ہے. تو کیوں آئے ہو؟ تمہیں کوئی لانے والا ہے. جب لایا ہے تو کوئی مقصد ہوگا, کوئی مقصد ہوگا. بغیر مقصد کی تو خلق ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار ایویں ہی عبث خلق کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ تمہیں بیکار خلق تو نہیں کیا. یہ کوئی مقصد ہے, کوئی پرپز ہے تمہاری زندگی کا, تمہیں اسی لیے دنیا میں بھیجا. تو سوچو, تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے قرآن. اور سورہ بقرہ کی شروع کی آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایک مقام پر ایک یہ بھی ہے کہ پوچھتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے انکار کرنے والوں سے اب جنرل گفتگو. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا. تم کس طرح انکار کرتے ہو؟ تم تو تھے ہی نہیں, تم عدم میں تھے, تم عدم میں تھے, تمہارا نشان تک نہ تھا. فَأَحْيَاكُمْ. تمہیں زندگی دی, تم اس دنیا میں آئے.
تم دنیا میں آ گئے، اور دنیا میں آ کر کیا کیا؟ 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزاری، 80 سال 90 سال 100 سال جیے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا۔ ثم یمیتکم، زندگی گزاری، پہلے تھے نہیں، فاحیاکم، تمہیں زندگی دی، پھر کیا کرے گا؟ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائے گا، مار دے گا، پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب تمہاری موت ہو جائے گی تم اس عالم میں منتقل ہو جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر تم اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ گے۔ تو کوئی لمحہ بیکار نہیں ہے، زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی انسان کسی کو عبث خلق نہیں کیا۔ ما خلقت هذا باطلا، تو وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو قیام میں، قعود میں، لیٹتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے اس دنیا کو باطل نہیں پیدا کیا، تو نے کوئی شے باطل نہیں پیدا کی، تو نے کوئی شے بیکار نہیں خلق کی، ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب مقصد ہے تو یہ انسان کو اب سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا مقصد ہے، وہ کیا، کس مقصد کی طرف۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رحم اللہ امرأن، فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے، کس پر؟ اس پر رحم کرے، من علم، جو یہ جان گیا، من این، وہ کہاں سے آیا ہے، وفی این، اور کہاں ہے، وہ الی این، اور کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آیا، کہاں ہے، اور کہاں جا رہا ہے، یعنی کہاں سے آیا، توحید، کہاں جانا ہے، قیامت، معاد، کہاں ہے اس صراط دنیا میں، اور کیا کرے گا، یعنی کہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ امیر المومنین اور ائمہ معصومین کی بہت سے اقوال اگر آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں، اور ہم ائمہ کی سیرت میں ان کی بہت ساری احادیث پڑھیں تو ہمیں یہ مل جائے گا کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ یہ ایک پل ہے، ایک برج ہے جس کو کراس کرنا ہے، یعنی کہ ایک منزل قرار نہیں ہے، یعنی کہ وہ اسٹیشن پہ گاڑیاں رکتی ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر بندہ آرام کرے، استراحت کرے، گیسٹ رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوں گے شاید، پاکستان میں پرانے اگر میں بات کروں تو ہوتے تھے کہ کوئی لوگ مسافر آ گئے اور مسافر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے تو گیسٹ روم بنا ہوا ہے، اس کے بعد ان کی ٹرین آئے گی اور وہ ٹرین میں بیٹھ کر نکل جائیں گے۔ وہ اس جگہ کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ اس جگہ کے مقیم نہیں ہیں، وہ اس جگہ کے رہائشی نہیں ہیں، وہ بس آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور آرام کیا۔ اب اگر کوئی اس گیسٹ روم کو سجانے لگ جائے، اب کوئی اس گیسٹ روم میں ہمیشہ کے لیے وہ سوچے کہ میں ہمیشہ ہی رہوں گا یہاں پر، اور اس گیسٹ روم کے لیے سامان اتنا اکٹھا کر لے اور اس کے بعد ٹرین آ جائے اور وہ سارا سامان چھوڑ کے وہ ٹرین میں چلا جائے، تو یہ تو بیکار ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، یہ تو اللاجک چیز ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا ہے، ہمیں پیدا کسی اور دنیا کے لیے کیا گیا ہے۔ یہاں پر آج کا دن، آج امیر المومنین فرماتے ہیں آج عمل کا دن ہے، الیوم، آج کا دن عمل کا دن ہے، وغدن حساب، اور کل کا دن حساب ہوگا، کل عمل کا دن نہیں ہوگا، حساب ہوگا، آج حساب نہیں ہے، آج عمل ہے۔ تو انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ دہر کی، سورہ انسان کی، سورہ انسان بھی کہتے ہیں کیونکہ انسان ہی کا تذکرہ ہے اس میں دعوت دی قرآن نے، اور آگے چل کر کہتا ہے کہ تمہیں مجبور پیدا کیا، کیا تمہیں پیدا کیا ہم نے، مجبور بنایا کہ جو تمہیں سونپ دیا گیا ہے وہی کرو۔ کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے بتلا دیے، ہم نے ہدایت کے تمہیں دونوں راستے بتلا دیے، اب اس پر عمل کر کے شاکر بن جاؤ یا اس کا انکار کر کے کافر بن جاؤ، تمہارے اوپر، چوائس از یورس،
تمہاری چوائس ہے، یعنی کہ تم یا تو اس کو اختیار کرو یا اس کو اختیار کرو۔ مجبور انسان اتنا ہی ہے جتنا امیر المومنین نے فرمایا، کوئی آگے کہتا ہے کہ کتنا مجبور ہوں، تو اتنا ہی مجبور ہے، کہا کہ ایک ٹانگ اٹھا لے، کہا ایک ٹانگ اٹھا لے، دوسری ٹانگ اٹھا لے، کہا نہیں اٹھا سکتا، بس اتنا ہی مجبور ہے، اتنا ہی مجبور بنا ہوا کہ آپ کو کس گھرانے میں پیدا کیا آپ نہیں چوائس کر سکتے، اتنا مجبور ہے۔ آپ کس قبیلے میں پیدا ہوں گے یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، آپ کا نام کیا ہوگا آپ کے والد نے رکھا، آپ کی چوائس نہیں ہے، اتنا ہی مجبور ہے۔ مگر عمل کیا ہوگا انسان کا یہ اختیار ہے، کردار کیا ہوگا انسان کا یہ اختیار ہے، وہ اپنی جنت اور جہنم خود لکھ رہا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یعنی کہ با اختیار بنایا۔ آج کی دنیا کہتی ہے کہ انسان کو مجبور بنائے، اور اب یہ بھی حدیث کی طول تاریخ میں اگر آپ دیکھیں یہ بھی پروپیگنڈا تھا کہ انسان کو مجبور، اب یہ بحثیں چلی اشاعرہ اور معتزلہ، یہ ایک صدی تک یہ بحثیں چلتی رہی۔ ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا انسان بالکل با اختیار ہے، اللہ نے انسان کو سارا اختیار دیا۔ ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا انسان اختیار کچھ نہیں ہے، انسان جو کرتا ہے اس کی مرضی سے کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کرواتا ہے، یعنی میں سو رہا ہوں وہ اس کی مرضی سے، میں جاگ رہا ہوں اس کی مرضی سے، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اس کی مرضی سے، اچھا کام کر رہا ہوں اس کی مرضی سے۔ تو ان دو گروپس میں جب جنگ چھڑی ڈائیلاگز کی تو ظاہر فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ زیادہ تر اشاعرہ، یعنی کہ وہ لوگ جو مجبور اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں یزید بھی ڈیفینڈ ہوتا ہے۔ یزید نے خود تو کچھ نہیں کیا، اللہ نے کروایا، یزید خود تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا صاحب، لیکن پھر کیا کریں، یزید سے کام ہو گیا، اللہ نے کروایا، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، آپ کیوں اس کو لعنت کریں؟ تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے قیامت کے دن۔ یہاں پر عدل آپ نے بالکل ہی اس کو نفی کر دیا، عدل کو آپ نے مائنس کر دیا، یعنی کہ کوئی بھی انسان اب یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ میں اچھے کام کروں تو مجھے اجر ملے گا، میں برے کام کروں تو، کیونکہ قیامت والے دن کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی بائی چانس، عدل نہیں رہا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب ہم اگر یزید پہ لعنت کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد۔ آج کی یہ دنیا اور دہریوں کا ایک نظریہ ہے، مادیون کا، ظاہر ہمارے اس میں گنجائش نہیں، اور محرم کا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ہم ایسی بحث اور لیکچر والی چیزیں نہیں چھیڑ سکتے، کیونکہ مومنین کا ایک اور مزاج ہوتا ہے، مجلسوں کا ایک اور مزاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر میرے 10 لیکچرز میں نے دیے تھے سویڈن میں، مادیون کے اوپر، میٹیریلزم، کہ مادیون کا نظریہ کیا ہے، وہ معاد سے انکار کیوں کرتے ہیں۔ تو وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، مادیون نے کہا کہ ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرے گا مگر زمانہ، یہ زمانہ ہمیں پیدا کرتا ہے، زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اسی زمانے میں ہم جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، اسی زمانے میں ہم عیاشیاں کرتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا یہ ٹائم ہمیں ہلاک کر دے گا، زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا، تو ہمیں اور کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ لم تکن عبد غیرک، امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کسی غیر کے بندے نہ بنو، قد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، نعرہ اسی طرح کا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ تم آزاد خلق ہوئے ہو، آزاد ہو، مگر کسی غیر کے بندے نہ بننا، قد جعلک اللہ، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا۔ اور مادیون کیا کہتے ہیں؟ وما یہلکنا، ہمیں اس زمانے نے پیدا کیا، ہم آزاد ہیں مگر ہم اس زمانے نے، اس دہر نے پیدا کیا، اسی لیے ان کو دہریے کہا جاتا ہے، زمانے کے پرور، زمانے کو خدا سمجھنے والے، ٹائم کو خدا سمجھنے والے، وہ دہریے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں مگر ہمیں یہ زمانہ ہلاک کرے گا، ہم خود مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں قد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، اللہ نے تمہیں حر بنایا ہے، کسی غیر کے بندے نہ بننا، کسی غیر کے بندے۔
تو یہ ہے احرار کی گفتگو، حر بننے کی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خلق کیا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی غیر کا بندہ بن جائے، اس کو میں نے خلق کیا، یہ کسی غیر کا عبد بن جائے، خدا بند عالم یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ان کے جتنے اصحاب تھے سب کون تھے؟ سب احرار تھے، سب دنیا کو ٹھوکر مار کر آقا کی بارگاہ میں آ گئے تھے، کیونکہ ابن زیاد نے تھیلیاں لٹائی تھیں اشرفیوں کی، اور امیر شام نے جس طرح سے تھیلیاں لٹائی تھیں اشرفیوں کی، لوگ خریدے تھے، لیکن جو در اہل بیت پر آ جائے وہ ہر شے کو ٹھوکر مارا۔ ایک خراسانی تھا، بہت امیر تھا، بہت امیر، تجارت کے قافلے اس کے چلتے تھے، اور ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، تجارت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مدینے آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، مدینے آیا، اس نے دیکھا کہ امام کا ایک نوکر ہے، غلام ہے، اور امام کے گھوڑے کی صفائی کر رہا ہے، خیال رکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، وہ جو استبل میں امام کے گھوڑے کی سواری کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ اس کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے؟ اس نے پوچھا جا کے کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بس امام کی سواری کی حفاظت کرتا ہوں، اور امام کی سواری کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور امام کو جب کہیں جانا ہوتا ہے ان کے لیے آمادہ کرتا ہوں، کہیں آنا ہوتا ہے تو ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، بس یہی اسی کام پر معمول ہوں، اور امام کا اور بھی کام میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو ان کا غلام ہوا، کہا اگر میں تجھ سے سودا کروں، اپنی ساری دولت تجھے دے دیتا ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، اپنی ساری دولت تجھے دے دیتا ہوں، اور تجھ سے یہ منصب لے لیتا ہوں، تو کیا سودا کرے گا؟ کیا سودا کرے گا؟ اب وہ شش و پنج میں ہے، اب امام کے پاس آیا، امام سے اب وہی غلام کہتا، مولا اگر اللہ مجھے کوئی نعمت دینا چاہے تو آپ رکاوٹ بنیں گے؟ اگر اللہ مجھے کوئی نعمت دینا چاہے تو کیا آپ رکاوٹ بنیں گے؟ کہا میں کیوں رکاوٹ بنوں گا؟ اگر اللہ تمہیں نعمت دینا چاہتا ہے تو میں رکاوٹ کیوں بنوں گا؟ تو کہتا ہے یہ خراسانی جو آیا ہے وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ منصب تبدیل کر لے، میری دولت میرا سب کچھ تو لے لے، لیکن جو کام تو کر رہا ہے اس پر میں آ جاتا ہوں۔ فرمایا اگر تمہیں سودا منظور ہے تو ٹھیک ہے، تو اگر منصب تبدیل کرنا چاہے تو تیرے اوپر ہے، فبہا قبول کر۔ اٹھا، شش و پنج میں تھا، ابھی جانے لگا تھا کہ امام نے کہا یاد رکھنا قیامت والے دن ہمارا کوئی بھی غلام، کوئی بھی نوکر ذرا سی خدمت کرنے والا، اس کا مقام یہ ہے کہ سر محشر میں جہاں ہم ہوں گے وہیں وہ ہوگا، وہاں پر ہوگا۔ تو آ کر کہتا ہے خراسانی سے کہ سودا منظور نہیں، سودا منظور نہیں۔ جو در اہل بیت پر جو آ جائے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے۔ امام حسن کے دور میں معاویہ آیا، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم، ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ مدینے میں آیا تھا معاویہ، اب یہ صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، اور اچھا یہاں پر ضمن ایک اور بات عرض کرتا چلوں، ہمارے نوحوں میں، ہمارے سلاموں میں بہت سے شعراء نے کچھ طبع آزمائی کی ہے، کچھ نے امام حسن کو کہا ہے شہزادہ امن، شہزادہ امن، یعنی کہ امام حسن کون ہے؟ شہزادہ امن، نعوذ باللہ امام حسین کے شہزادہ جنگ ہیں،
ایسا تو نہیں ہو سکتا. شہزادہ امن سب ہی شہزادہ امن ہے. صرف امام حسن شہزادہ امن نہیں ہے کہ صلح کر لی تو امن قائم کر دیا. نہیں، رسول پاک نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما وقعدا. حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں. چاہے قیام کر کے تلوار نکال کے قیام کر لیں، چاہے صلح کر کے بیٹھ جائیں، دونوں امام ہیں. تو امام حسین کے دور میں اگر امام حسن کے وہی حالات ہوتے تو امام حسن کیا کرتے؟ جنگ کرتے. امام حسین علیہ السلام اگر امام حسن کی مقام پر ہوتے کیا کرتے؟ صلح کرتے. وہ وقت تھا قیام کرنے کا، امام حسین نے قیام کیا. وہ وقت تھا صلح کرنے کا، اور امام حسن نے صلح کی نہیں ہے، امام حسن سے صلح کی گئی ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح. کیونکہ امام حسن برداشت نہیں کر سکتے تھے معاویہ کو، کیونکہ امیر المومنین نے کہا تھا میں اس کی ایک دن کی حکومت برداشت نہیں کر سکتا. تو امام حسن کیسے برداشت کرتے؟ امام حسن معصوم ہے، ان کے نائب ہیں، تو کیسے برداشت کر سکتے؟ نہیں. لیکن چونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے اور سب بک رہے تھے، اور ادھر سے وائٹ پیپر آیا تھا کہ لکھ دیجئے شرائط، لکھ دیجئے جو بھی آپ کی شرائط قبول ہوگی. تو وائٹ پیپر آیا تھا، تو امام نے پھر شرائط لکھی تھی کہ تو اللہ اور رسول کی پابند رہے گا، اللہ اور رسول کے احکامات کا پابند ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ امام حسن یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں لفظوں میں کہ اللہ اور رسول کے احکامات کا پابند نہیں، اور بالکل نہیں تھا. تو اس کی شکست لکھی نا پوری امام نے. تو صلح کی گئی امام حسن سے، امام حسن نے کی نہیں. اس لیے شہزادہ امن سارے ہیں. ہمارے امام کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، آپ یقین کریں. اور مقتل کی اگر آپ روایت بات چل پڑی ہے تو میں سنا دوں کہ ایک مقام یہ آیا کہ شمر کچھ دور کھڑا تھا، ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی. شمر کچھ دور تھا اور اس نے کچھ آوازیں کسی، یعنی تنزیہ کچھ بات کی. تو امام نے اس کے جواب میں کچھ کہا، اور امام کے ساتھی سب کھڑے ہیں، حبیب بن مظاہر کھڑے ہیں، مسلم وسطہ کھڑے ہیں سب. تو امام کا اس نے نیزہ نکال لیا امام کے ایک سپاہی، اور ایک نے تیر کمان میں تیر کھینچ لیا. امام نے کہا مولا اگر آپ کہیں تو یہ میرے نشانے پر ہے، ابھی مار دو. شمر ابھی مار دیتے نا، کام تمام ہو جاتا نا. لیکن امام نے کہا ہماری طرف سے پہل ہوگی ہی نہیں، ہم پہل نہیں کریں گے جنگ. وہاں سے جو پہل ہو تو ہو، ہم نہیں پہل کریں گے. رسول اللہ نے بھی کبھی پہل نہیں کی. اگر چاہتے تو مار دیتے نا، اس کو جانتے تھے اور وہ نشانے پر تھے. لیکن امام نے کہا نہیں، ہم پہل نہیں کریں گے. امام نے کبھی پہل نہیں. وہاں سے پھر تیر برسے پہل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در اہل بیت پر آنا یہ اعزاز کوئی معمولی نہیں ہے، لیکن اس کردار کو باقی رکھنا، اس پر باقی رہنا، یہ بہت مشکل ہے. امام حسن کے دور میں جب یہ آیا تو آ کر خزانوں کے منہ کھول دیے اور سب کو درہم و دینار بانٹ رہا ہے. سب میری تعریفیں کریں گے، سب میرے قصیدے پڑھیں گے، سب میرے فضائل گنوائیں گے. اور امام حسن یہ شرمندہ ہو جائیں گے، امام حسن کی ویسے ہی بولتی بند ہو جائے گی، نعوذ باللہ. امام حسن ویسے ہی وہ ہو جائیں گے کیونکہ آ کے اتنا تقسیم کر رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں. تو سب کو دیے. ایک مرتبہ کہتا ہے علی کا بیٹا نہیں ہے آ رہا دربار میں، حسن نہیں آ رہے دربار میں. تو امام گئے ہی نہیں تھے، زبردستی بلوایا گیا. امام آئے، آ کے بیٹھے، اور جب بیٹھے تو ایک مرتبہ اس نے جتنا سب کو دیا تھا نا اس ٹائم، اتنا ڈبل کر کے امام کے قدموں میں رکھ دیا. اشرفیوں کے جتنا بانٹ چکا تھا اتنا ہی ایک امام حسن کے قدموں میں رکھ دیا، یہ جتانے کے لیے یہ آپ کا حصہ ہے میری طرف سے کہ میں ابو سفیان ہند کا بیٹا.
تو امام نے ایک مرتبہ دیکھا اس کو، اور امام نے کہا یہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مقام خدا بند عالم بہتر جانتا ہے، اور تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں، اس لیے تیرے بتانے کی اور جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اٹھا لے۔ تو جب امام اٹھنے لگے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا امام کی جوتی سیدھی کر دی، جوتی سیدھی کر دی۔ امام نے اس کو دیکھا کہ اس نے جوتی امام کی مربتاً سیدھی کر دی امام کے پاؤں میں، تو امام نے کہا یہ اس جوتی کا بدلہ ہے، تو سارا لے۔ محمد وعلى محمد بلندر صلوات تو نے جوتی سیدھی کی ہے، اس کا یہ بدلہ ہے کہ یہ تو سارا لے۔ پھر امام نے کہا کہ انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، ہند کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ سب آپ پڑھے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام فرماتے ہیں قد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، کسی غیر کے بندے نہ بننا۔ پرانے زمانے میں لوگ غلام بنائے جاتے تھے، اسلام میں حضرت ابو ذر غفاری غلام تھے، حضرت سلمان محمدی غلام تھے، رسول خدا نے خریدا، سلمان بکے کئی جگہ، 10 مرتبہ بکے، جو میں نے روایت پڑھی، ادھر بازاروں میں خریدا گیا ہے۔ آخری مرتبہ رسول خدا نے خریدا تھا، اور امام علی بھی اسی طرح خریدتے تھے، آزاد کرتے تھے سلمان۔ اور سلمان کیا ہے؟ سلمان فارسی تھے، فارسی ہم ابھی تک فارسی کہتے ہیں، لیکن جب در اہل بیت پر آ گئے تو اب امام صادق کہتے ہیں ان کو سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی۔ اب سلمان محمدی۔ سلمان کا شجرہ نہیں معلوم کہاں سے تھے، سلمان کا نہیں معلوم کہ ملتا کہ کہاں ان کا خاندان، ان کے والد کون تھے، لیکن ایک مرتبہ جب مفاخرہ ہوا، بیٹھے، اور خلیفہ دوم بھی بیٹھے، اور سب بیٹھے اور ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا باپ یہ، میرا باپ وہ۔ تو سلمان تمہارا کیا شجرہ ہے؟ سلمان تمہارا کیا شجرہ نسب ہے؟ سلمان نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ انا سلمان ابن عبد اللہ، میں اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں۔ اب نام تو ہمیں نہیں معلوم کہ سلمان کے والد کا نام کیا تھا، اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں۔ کنتو مملوکن، میں تو غلام تھا، فاعتقنی اللہ بمحمد، اللہ نے مجھے آزاد کیا محمد کے ذریعے۔ کنتو ضالا، میں گمراہ تھا، میں ضالین میں سے تھا، فہدانی اللہ بمحمد، اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ صرف اللہ ہدایت دیتا نہیں، وسیلہ بنایا بے محمد، محمد کے ذریعے۔ صلوات پڑھیں آقا کی ذات۔ تو میں ضالین میں سے تھا، انہوں نے ہدایت دی، میں غلام تھا، انہوں نے مجھے آزاد کیا۔ اس کے بعد کا ھذا حسبی و نسبی، یہ ہے میرا حسب اور یہ ہے میرا نسب، یہ ہے میرا حسب اور یہ ہے میرا نسب۔ تو حسب اور نسب کتنا بلند ہوا سلمان کا، در اہل بیت سے جڑ گئے، جو مولا علی کہہ رہے ہیں، تعالی تلوہ علی تھے، علی جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں سلمان رکھتے ہیں، اسی نقش قدم پر چلنے والے۔ تو اتنا بلند ہوئے کہ رسول کو کہنا پڑ گیا سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ یہ حسب ہے سلمان کا، یہ نسب۔ تو در اہل بیت پر جو آ جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ سلمان نے بتایا۔ اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی رفتار، وہ حر ہوتا ہے، وہ ہر شے سے آزاد ہوتا ہے، سوائے خدا کے اور خدا کے بندوں کے، محبوب کے، وہ کسی کی اطاعت گزار نہیں ہوتا، کسی کا اطاعت نہیں۔ اس لیے امیر المومنین فرمایا لم تکن عبد غیرہ، کسی غیر کے بندے نہ بننا، غلام نہ بننا، تمہیں اللہ نے آزاد خلق کیا ہے۔ اس لیے امام حسین نے آخری موقع پر فرمایا تھا
کہ تمہیں اگر آخرت کا خوف نہیں ہے، فوج اشقیاء کو کہا، دیکھا، تمہیں اگر آخرت کا خوف نہیں ہے، تمہیں اگر اس دنیا نے اتنا ہی عیش پسند بنا دیا ہے، اور تم اگر کوئی کان اور نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کم سے کم اتنا تو کرو، اتنی کرامت کا ثبوت تو دو، اتنی انسانیت کا ثبوت تو دو، فَكُونُوا أَحْرَارَ فِي الدُّنْيَا، اپنی دنیا میں تو آزاد بن جاؤ، اپنی دنیا میں تو آزاد بن جاؤ، کہ آزاد بنو، آزاد، كُونُوا أَحْرَارَ، کم سے کم آزاد تو ہو جاؤ اپنی دنیا میں، تم نہ اس دنیا میں آزاد ہو اور نہ وہاں آزاد ہو۔ مگر آج میں جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہی ہے حر، اس کا نام ہی ہے حر۔ حر ایک عجیب طرح کا کریکٹر ہے جو کربلا میں ہمیں ملا ہے، اور یہ ایک استعارہ بن گیا کہ جو آج بھی حر بننا چاہے وہ ان کے در پہ آتا ہے، آج بھی، چاہے لشکر یزید میں ہو، مگر آج بھی آ جائے تو حر بن جاتا ہے۔ اس لیے امام نے فوج اشقیاء کو دیکھا تھا اور دیکھ کے کہا تھا کہ میرا تو دل تھا تمہارے کردار کی خزاں کو بہار دیتا، میرا تو دل تھا تمہارے کردار کی خزاں کو بہار دیتا، میں خاک جسموں کے خاک چہروں پہ خاک مل کے نکھار دیتا، میرا تو دل تھا تمہارے کردار کی خزاں کو بہار دیتا، میں خاک جسموں کے خاک چہروں پہ خاک مل کے نکھار دیتا، بس ایک در پہ جھکا کے در در کا بار سر سے اتار دیتا، کسی میں حر جیسا ظرف ہوتا میں اس کی قسمت سنوار دیتا۔ کسی میں حر جیسا ظرف ہوتا نہ اس کی قسمت۔ حسین ابن علی سنوارنے تو آئے تھے، کوئی ہو حر آئے اور میں اس کو معاف کر دوں، کوئی حر آئے تو اس کو میں کہوں تو دنیا میں آزاد ہے، وہاں بھی آزاد ہے، کوئی ہو تو صحیح۔ تو اسی لیے نصیر ترابی کا 3 شعر یاد آئے مجھے، ہمہ شب انتظار صبح وصال، حر وہ تھا جو رات تک ٹہلتا رہا، کبھی اٹھا کبھی بیٹھا کبھی ٹہلا وہ جری، شب عاشور مراحل میں ہے تیاری حر، شب عاشور مراحل میں ہے، تو ہمہ شب ساری رات سوچتا رہا کہ صبح ہوگی، کیا ہوگا، ہنگام ہوگا، ہمہ شب انتظار صبح وصال، شب نہیں زندگی گزاری ہے، شب نہیں زندگی گزاری ہے، اور فیصلے کا ہے ایک پل ورنہ سوچنے کو تو عمر ساری ہے۔ چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، ذرا زور سے بولو، علی علی، ذرا تیز سے بولو، علی علی، ذرا ہنس کے بولو، علی علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ فیصلے کا ہے ایک پل ورنہ، ایک ہی پل ہوتا ہے جس میں بندہ فیصلہ کرتا ہے، سوچنے کو تو عمر ساری ہے۔ شعر سنیں گے؟ فیصلے کا ہے ایک پل ورنہ سوچنے کو تو عمر ساری ہے، 2 قدم رہ گیا ہے خیمہ شاہ، اور پہ یہ وقت کتنا بھاری ہے، 2 قدم رہ گیا ہے خیمہ شاہ، اور پہ یہ وقت کتنا بھاری ہے۔ اور عجیب منزل تھی حر، کہ حر جب امام کا قافلہ چلا، میں نے کل عرض کیا تھا، منزل تنعیم اور پھر منزل صفاح پر رکے امام، اور پھر منزل حاجر پر، منزل چشمہ آب پر، منزل خزیمہ پر اور منزل ثعلبیہ پر جب خبر ملی شہادت مسلم ابن عقیل کی،
اور اس طرح چلتے چلتے، اور بیچ میں قیس بن مسر سیداوی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی شہادت ہوئی تھی حضرت مسلم سے پہلے، اس کی خبر بھی ملی امام کو. تو اب چلتے چلتے منزل شراف سے گزرتے ہوئے امام نے کہا پانی بھر لو، خوب پانی بھر لو. اپنے لشکر والوں کو کہا پانی کے مشکیزیں اور خوب پانی بھر لو، کیونکہ امام جانتے ہیں جب ایک مقام پر رکے ہیں تو پانی خوب بھر لیا گیا جتنی گنجائش تھی. قافلے والوں نے، لشکر والوں نے، سب نے. اور ایک مرتبہ چلتے چلتے، اب جب چل رہے ہیں تو ایک مرتبہ کوفے سے کچھ قریب اور صحرا میں چلتے ہوئے امام کے صحابی نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کھجور کے درخت دیکھ رہے ہیں. امام نے کہا دیکھ کر صحیح طرح بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس صحرا میں کھجور کے درخت کہاں سے؟ کسی نے کہا کہ کھجور کے درخت نہیں ہیں، ہمیں گھوڑے نظر آ رہے ہیں. گھوڑے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے. لشکر کون تھا؟ اور آگے آگے اتنی پیاس کی شدت تھی کہ صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب پہنچے امام کی طرف گھوڑے جاں بلب تھے پیاس سے. اور وہ ظاہر ہے جب گھوڑے جانور جاں بلب ہیں تو انسانوں کی کیا حالت ہے، لشکریوں کی کیا حالت ہے. امام نے کہا آیا، رفتہ روکا، اور امام نے کہا کہ ان کو پانی پلایا. پہلے پانی پلایا، پھر گفتگو، پانی پلایا. یقین کریں پانی پلایا، سب کو سیراب ہوگا. اور پھر مقتل کی کتابوں میں ہے کہ گھوڑوں کو پانی پلایا. انہوں نے کہا یہ سب یہ مخلوق ہے خدا کی، یہ جانور بھی تو پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلایا. اب سمجھ میں آیا امام نے پانی کیوں کروایا. پانی پلایا گیا. اب گھوڑے کے یہ ایک فطرت ہے کہ وہ پانی ایک مرتبہ نہیں پیتا سیراب میں، 3 سے 4 مرتبہ منہ پانی میں ڈالتا ہے پھر اٹھاتا ہے. تو جب 3-4 مرتبہ یہ عمل ہوا، خوب سیراب کیا گیا پانی کو، تو آخر میں ایک شخص اور آیا. وہ آخر میں پہنچا تھا لشکر کے آخری فرد، اور وہ کہتا ہے، وہ خود روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں جب پہنچا میری سانس اکھڑ رہی. اور امام نے کہا کہ اس کو یہ پانی خود کیسے پیے گا، مشکیزہ کھولو اس کے منہ میں ڈالو. اور جب امام نے خود اس کو پانی پلایا، جب سب سیراب ہو گئے، پھر آتا ہے. پھر ایک مرتبہ ظہر کا وقت ہو گیا. امام کہتے ہیں نماز، ہم اپنی نماز پڑھتے تھے، اپنی نماز ابتدا کر لو پھر ہم بات کریں. اور جب امام اس نے کہا کہ آپ ہی ابتدا کی، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم آپ کی ابتدا میں پڑھیں گے. نماز پڑھی. اس کے بعد امام چلنے کا ارادہ. امام نے کہا اپنا لشکر تیار کرو اور ہم چلیں گے. اب اپنے رخ کی طرف امام بڑھے. اب جب بڑھنے لگے وہ آگے رکاب میں جاتا تھا. اور جب رکاب میں آتا تھا، اور یہ عربوں میں بہت ہی بے عزتی سمجھی جاتی ہے کہ آپ آ کر بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص کوئی آئے اور آپ کے دوسرے کے رکاب میں ہاتھ ڈالا. جب اس نے ہاتھ امام کے گھوڑے کے رکاب میں ڈال دیا اور بات پکڑ لی، تو امام نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا اور کہا سکرت امک یا خوف، تیری ماں تیرے غم میں رو گئی. امام کا یہ کہنا تھا تم نے کیا گستاخی کی. کہا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا. مقتل کے لفظ ہیں مولا نے کہا. اس نے کہا ہور نے کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا مولا، مگر میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتی. یہ ہور نے. اس کے بعد عباس ابن علی نے جب یہ آواز سنی، حضرت عباس، اور آئے، بولی تو کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہے. اور ایک مرتبہ بس یہاں پر گرم جوشی تھی، لیکن ہور کی دبا میں چل گئی. کہا مولا بس میں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا، مجھے صرف اتنا حکم ہے، میں اس کام پر معمور ہوں کہ میں آپ کو اس راہ پر نہ جانے دوں، کوفے کی طرف نہ جانے دوں. آپ کا یہ رستہ بس کربلا میں لے کے چلا اور وہیں پر ہو گیا.
صحرا میں ٹھہرایا گیا. صحرا میں آ کر حسین ابن علی نے کربلا میں اپنے خیمے آئے. عزیزان محترم، حر کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں، مگر عجیب کیفیت ہے کہ ایک مرتبہ امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا، ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا. تو حر نے یہ آواز سنی، حر نے یہ آواز سنی. امام نے کئی مرتبہ استغاثہ بلند کیا، لیکن یہ جب پہلے بلند کیا امام نے تو اس کے کانوں میں یہ آواز آئی اور مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے امام کا استغاثہ سنا. اور اس کے بعد اپنے چچا زاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قرہ بن قیس، کہتے ہیں کیا واقعی جنگ ہوگی؟ معلوم نہیں. عمر سعد کے پاس جاتا ہے، کہا ابن سعد تو صحیح بتا، کیا واقعی جنگ کا ارادہ ہے تیرا حسین ابن علی سے؟ کہاں، جنگ تو ہو گیا، اب جنگ تو ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ کٹیں گے، سر گریں گے، اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوگی، بس ٹل نہیں سکتی. کہا میں تو اس امید پر آیا تھا کہ یہ جنگ کے بہانے ہم حسین ابن علی کو کسی اور مقصد کے لیے. کہا نہیں، جنگ ٹل نہیں سکتی. اسے ایک مرتبہ سوچتا رہا ساری رات اور اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا میں اپنے آپ کو جہنم میں پا رہا ہوں، اپنے آپ کو دوزخ میں پا رہا ہوں، اپنے آپ کو نار دوزخ میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، اور پیاسوں کی آواز بھی آ رہی ہے، اللہ تش اللہ تش اللہ تش، بچوں کی. پر ایک مرتبہ حر بے چین ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. کہا میں اس جہنم میں تو نہیں جانا چاہتا بیٹے. علی بن حر کہتا ہے بابا پھر اب کا کیا ارادہ ہے؟ کہا بس چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کے پاس جاؤں، مگر ہمت نہیں ہو رہی، کس طرح جاؤں. اللہم انی احببت اولیاء، بار الہ مجھے معاف کر، میں نے تیرے اولیاء پر روب ڈالا، میں نے تیرے بندوں پر روب جمایا، اب کیسے جاؤں، سامنا نہیں کر پاتا. مگر ایک مرتبہ اٹھا، صبح عاشور ہے، اور ایک مرتبہ حر جب پہنچتا ہے، کچھ کہتے ہیں ظہر کے وقت پہنچا، کچھ کہتے ہیں صبح کے وقت، مگر جب بھی پہنچا ہوں حر نے کیا کیا، ڈھال کو الٹ دیا، اپنی زرہ الٹ دی، اور اپنا امامہ گرا دیا، اور اپنے ہاتھ باندھ لیے، اور اس طرح سے حر جا رہا. کہا بیٹے مجھے اس طرح سے کر، کیونکہ مجھے شرمندگی ہے، حسین ابن علی کے پاس کیا سامنا کیسے کروں گا. ایک مرتبہ جب جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور اس طرح سے جاتا ہے، دور سے دیکھتے ہیں امام کوئی آ رہا ہے، لشکر میں اب سب دیکھ رہے ہیں کوئی آ رہا ہے. امام حسین سمجھ گئے یہ حر، استقبال کے لیے اور کوئی آگے نہیں بڑھا مگر حسین ابن علی آئے. مگر حسین آئے، ایک مرتبہ گھوڑے سے اپنے آپ کو گراتا ہے، کہتا ہے مولا معافی مل سکتی ہے. مولا کہتے ہیں حر تجھے معاف کیا، تیری توبہ قبول ہے. مولا کیا خدا نے مجھے معاف کیا، کیا فاطمہ زہرا نے مجھے معاف کیا، کیا آپ کی جد رسول خدا نے مجھے معاف کیا. کر حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو حر ہے، کما سمت کا حر، جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، توبہ تیری قبول ہے. کہا مولا بس اجازت دے میں جنگ پہ جاؤں. کہا حر آیا ہے مہمان بن کر، میں ہوں میزبان، تو چاہتا ہوں تیری خاطر میں دارات کروں. آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے جملہ لکھا، خاطر میں دارات کروں. مگر میں کہوں گا خاطر میں دارات کے لیے تو اب 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے بھی ہیں، پانی بھی نہیں ہے خیموں میں، کس چیز سے خاطر میں دارات کریں گے. مگر حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ میزبانی کریں حر کی، کیونکہ مہمان بن کے آیا ہے. مگر حر کہتا ہے مولا شرمندگی ہے. مولا کیونکہ شرمندگی کیوں؟ کیونکہ کوئی بچہ اگر آ گیا اور اس نے الاتش کا سوال کیا اور اس نے دیکھ لیا یہ وہی تھا جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، اس لیے حر چاہتا تھا کہ میں جنگ پر جاؤں اور راہ شہادت میں فدا ہو جاؤں.
ایک مرتبہ حر اجازت طلب کرتا ہے، مگر علی ابن حر ہے، کہتا ہے کہ میں پہلے جاؤں گا، اور حر کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے پہلے، آقا مجھے اس کے بعد جانے کی اجازت دے دیجئے۔ علی ابن حر گیا اور ایک گھمسان کی جنگ لڑی، اور ایک مرتبہ جا کر رجس پڑھا، اور جا کر فوج اشقیاء سے مکالمہ کیا کہ او بدبختو کس کے مقابلے میں آ گئے ہو؟ علی بن حر پر برچھی چلی، تیر چلے، تلوار چلی۔ ایک مرتبہ بابا کو پکارا، بابا مدد کو آئیے، اب میں فوج اشقیاء میں گر گیا ہوں۔ ارے ایک مرتبہ حر جانا چاہتا ہے، جب بڑھا آگے تیزی سے، حر کتنی تیزی سے پہنچ سکتا تھا؟ ارے بیٹے کی لاش پر پہنچا، مگر دیکھتا ہے کہ حسین ابن علی نے علی ابن حر کا لاشا حسین کے گود میں ہے، اور کہتے ہیں حر ارے بیٹے کی میت باپ کو اٹھانا بڑی مشکل ہے، میں کہوں گا آقا حسین آج علی ابن حر کا لاشا اٹھا رہے، ابھی تھوڑی دیر بعد علی اکبر کی رہے گی، ارے اس کا اٹھانے والا کون ہوگا؟ ارے حسین نے جنازہ اٹھایا علی بن حر کا۔ ارے ایک مرتبہ حر بھی گئے، پکارا یا سیدی و مولا ادرکنی، ایک مرتبہ پکارا۔ ارے حسین حر کے کنارے آئے اور دیکھا ماتا شگافتہ ہے، ارے رومال بطولی باندھ دیا حر کے، کہا حر تو دنیا میں بھی آزاد تھا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون في النار الدار بعد العصر. محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔